علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تک ہم نے اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھی، اور اس میں غیر متمکن چونکہ مبنی ہوتا ہے، یعنی مشابہ مبنی ہوتا ہے، اصل مبنی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہوتا ہے، تو اس لیے یہ 8 قسمیں بھی جو اس میں غیر متمکن کی تھی یہ بھی مبنی ہوں گی۔ آگے اسم کی تقسیم ہو رہی ہے عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے، یہ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجیے تعیین اور عدم تعیین ہونے کے اعتبار سے، متعین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے۔ تو اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معین، خاص، مخصوص، متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے زید ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے، انوش ذات انوش یعنی اس شخص کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاذا یہ بھی معرفہ ہے۔ یہ جب انسان اشارہ کرتا ہے، یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، تو اشارہ کسی مخصوص اور متعین چیز کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو معرفہ وہ اسم ہے جو کسی متعین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، مضمرات، اعلام، اسماء اشارات، اسماء موصولہ، معرفہ با الف و لام، معرفہ با ندا، ٹھیک ہے، اور معرفہ الی المعرفہ، یا معرفہ ان میں سے، یعنی معرفہ الی المعرفہ کا معرفہ الی المعرفہ نہیں، مضاف الی المعرفہ، یعنی ان میں سے کسی ایک چیز کی طرف مضاف ہو ان معرفات میں سے۔ تو پہلی قسم ہے ضمیر۔ تو ضمیر ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرنے کے لیے آئے، ٹھیک ہے۔ جیسے 70 ضمیریں تھیں اور 5 قسمیں تھیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو ضمائر معرفہ میں، یعنی کلام عرب کے اندر جو معرفہ ہیں ان میں سے پہلا درجہ ضمیر کا ہے۔ اس سے پہلے ایک اضافی بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، میں عرض کر دیتا ہوں کہ اعرف المعارف، سب سے بڑا جو معرفہ ہے وہ اللہ رب العزت کا نام ہے، لفظ اللہ ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے بڑا اعرف المعارف ہے۔ اب ہم نحو کی طرف آتے ہیں، تو نحو کے اندر، کلام عرب کے اندر جو سب سے پہلا معرفہ ہے وہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمائر جتنی ہیں وہ ساری کی ساری معرفہ ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے علم۔ علم کیا ہے؟ علم نام، ٹھیک ہے، وہ جو کسی معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اس وضع میں کوئی دوسرا شامل نہ ہو اس کے ساتھ، جیسے زید، عمر، بکر، خالد، ٹھیک ہے، محمود، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پاکستان، یہ سارے کے سارے نام ہیں، یہ اسی کے لیے وضع کیے گئے، کسی دوسرے کو اس میں شامل نہیں ہوتا۔ تیسری قسم ہے اسماء اشارات میں، تیسری قسم ہے معرفہ کی اسم اشارہ۔ اچھا جی، اسم اشارہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے ذریعے مشار الیہ کی تعیین کی جاتی ہے۔ ہاذا جب بولا تو اس سے جس کی طرف اشارہ کیا گیا اس کی تعیین ہوگی، وہ متعین ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی معرفہ ہے۔ اور چوتھی قسم ہے اسم موصولہ۔ اسم موصول بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اسم موصول جو صلہ کے بغیر مکمل جملہ نہیں، یعنی جملے کا مکمل جز نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اسماء موصولہ ہم نے پڑھے، الذی، اللذان، اللتین، اللتی، اللاتی، اللواتی، ما، من، ایون، ایتن وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور مصنف رحمۃ اللہ نے فرمایا ان 2 قسموں کو مبہمات بھی کہتے ہیں۔ مبہمات، مبہم کہتے ہیں غیر واضح چیز کو، جو واضح نہ ہو، صاف نہ ہو، ٹھیک ہے، جو تھوڑی سی گول مول ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسم اشارہ اور اسماء موصولہ ہے نا، ان کے جو اصل وضع کے اعتبار سے ان میں ابہام ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے، وضاحت نہیں ہوتی ان کے اندر، ٹھیک ہے، ان میں وضاحت نہیں ہوتی۔ لیکن جب مشار الیہ ساتھ آتا ہے تو پھر اس کی وضاحت ہو جاتی ہے، تو پھر ان کی کیا ہو جاتی ہے؟ وضاحت ہو جاتی ہے۔ اس میں اشارہ مبہم ہے، لیکن جب مشار الیہ آ جائے گا تو پھر تعین، تو اصل وضع کے اعتبار سے ان کے اندر چونکہ کیا ہوتا ہے؟ ابہام ہوتا ہے، پوشیدگی ہوتی ہے اور وضاحت نہیں ہوتی، اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مبہمات کہا جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ الذی ہے، اب الذی ہر مذکر کے لیے بولا جا سکتا ہے، ہاذا ہر مذکر کے لیے بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے ان میں ابہام ہوتا ہے۔ چھٹی قسم ہے معرفہ بندا، یعنی وہ اسم جس کو حرف ندا کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، جیسے یا زید، جیسے یا اللہ، ٹھیک ہے، اور جیسے یا رجل، تو یہاں نہیں، یا زید نہیں، جیسے یا ولد، یا رجل،
ٹھیک ہے، اور یا امرأ، تو یہاں رجل ہر مرد کو کہا جاتا ہے، لیکن جب یا لگ گیا اس کے ساتھ اے، تو اے بھائی جب کسی کو پکاریں گے تو وہ متعین ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یا طفل، اے لڑکے، اے بچے، تو بچہ متعین ہو جائے گا، ورنہ طفل ہر بچے کو کہا جاتا ہے. ساتویں قسم ہے مضاف الی المعرفہ. یہ دیکھیں اوپر کی جو 6 قسمیں ہیں نا، یہ 6 جو قسمیں ہیں یہ تو معرفہ ہے ہی، ٹھیک ہے، لیکن جو اسم خود معرفہ نہیں ہے لیکن ان میں سے ان 6 قسموں میں سے 5 قسموں کی طرف مضاف بن رہا ہے، معرفہ بنیدہ کو مائنس کر لیں، ہم نکال دیں، اس کے علاوہ باقی جو اوپر کی 5 قسمیں ہیں ان کی طرف جو اسم مضاف ہو، سوری ایک قسم رہ گئی، معرفہ بالف و لام، یعنی وہ اسم جس کو الف لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا ہو، جیسے رجل نکرہ، الرجل کہا تو معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. امرأۃ نکرہ ہے، المرأۃ کہا تو کیا ہو گیا، معرفہ ہو گیا. اچھا، 6ٹھی قسم معرفہ بنیدہ ہے. 7ویں قسم ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی جو اوپر کی 5 قسمیں ہیں معرفہ بنیدہ کے علاوہ باقی جو قسمیں ہیں 5، ان میں سے ان 5 قسموں کی طرف جو اسم مضاف ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسم ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، کوئی اسم ہے جو خود نکرہ ہے لیکن ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا، عالم کی طرف مضاف ہو رہا ہے وہ بھی معرفہ بن جائے گا، اور اس میں اشارہ کی طرف معرفہ ہو رہا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا، اسم موصول کی طرف مضاف بن رہا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا، اور اسی طرح الف لام والے اسم کی طرف مضاف بن رہا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جائے گا. تو وہ اسم جو اوپر والی 5 قسموں معرفہ بنیدہ کے علاوہ باقی 5 قسموں کی طرف مضاف بنے اور وہ 5 قسمیں اس کے لیے مضاف الیہ بنے تو وہ اسم بھی معرفہ بن جائے گا. جیسے اس کی مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ دی، غلام ہو، غلام زید، غلام ھذا، غلام ہو ضمیر ہے، غلام اس کی طرف مضاف ہے، غلام نکرہ ہے، ہر غلام کو کہا جاتا ہے، لیکن جب کہا اس کا غلام تو تعیین ہوگی. غلام زید یہاں نام کی طرف مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. غلام ھذا اسم اشارہ کی طرف مضاف بن رہا ہے، غلام الذی عندی اسم موصول کی طرف، غلام الرجل الف لام کی طرف. تو یہ ہو گئی معرفہ کی تعریف اور اس کی اقسام 7 قسمیں. اب نکرہ کی طرف آتے ہیں. تو نکرہ کیا ہے؟ جب ہمیں معرفہ سمجھ آ گیا تو نکرہ بھی سمجھ آ جائے گا. نکرہ وہ ہے جو نکرہ وہ اسم ہے جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی بالکل اس کے برعکس بالکل الٹ تعریف ہے کہ جو کسی غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے رجل مرد کو کہا جاتا ہے تو ساری دنیا کے مرد مراد ہیں اس میں، تو یہ متعین نہیں ہے. فرسن گھوڑا کوئی بھی گھوڑا ہو، کوئی بھی مرد، تو یہاں تخصیص نہیں ہے بلکہ عام ہے، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ تو تقسیم ہو گئی تعیین اور غیر تعیین ہونے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، معین اور غیر متعین ہونے کے اعتبار سے. اب اسم کی تقسیم اگلی دیکھیے. اگلی تقسیم مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی جنس کے اعتبار سے. اسم کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اسم کے اندر 2 جنسیں ہوتی ہیں، ایک مذکر اور دوسرا مؤنث، ٹھیک ہے. مذکر کو کسے کہتے ہیں؟ مذکر وہ اسم ہے جس میں مؤنث کی کوئی بھی علامت نہ ہو، وہ مذکر ہوگا. تو یہ وہی معاملہ ہے، معرفہ بتا دیا، معرفہ کی علامت قسمیں بتا دی، اب جو معرفہ نہ ہو وہ نکرہ ہوگا، یہ غیر متعین ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں مؤنث کی علامت، مؤنث کی تعریف بتائیں گے، مؤنث کی علامات بتائیں گے. جس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو، مؤنث کی تعریف جس پر صادق نہ ہے، وہ مذکر ہوگا. تو فرمایا مذکر وہ اسم ہے جس میں مؤنث کی کوئی علامت نہ ہو، جیسا رجل، فرس، یہ بھی مثالیں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے، زید. اب اچھا، دوسری قسم ہے مؤنث. مؤنث وہ ہے جس میں مؤنث کی کوئی علامت ہو. مؤنث وہ اسم ہے جس میں مؤنث کی کوئی علامت ہو، جیسے امرأۃ، طلحۃ وغیرہ. اچھا، مؤنث کی علامتیں کتنی ہیں؟ بھئی ہمیں تو ابھی یہی نہیں پتہ چلا. جب تک مؤنث کی علامتیں نہیں معلوم ہوں گی تب تک ہمیں نہ مذکر کی تعریف سمجھ میں آئے گی، نہ مؤنث کی پہچان ہوگی، نہ مذکر کی پہچان ہوگی. تو فرمایا مؤنث کی علامتیں 4 ہیں. تائے مدورہ، جس کو تائے متحرکہ بھی کہتے ہیں، جیسے گول تا، مدورہ یعنی گول تا، ٹھیک ہے. جیسے طلحۃ، جیسے
तलहतु। अब यहाँ जो तलहतु के अंदर जो ता है ये क्या है? ये मुअन्नस की अलामत है। ये किसकी अलामत है जी? ये मुअन्नस की अलामत है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस ता की दो किस्में हैं। यही ता, ये जो ता है इसकी दो किस्में हैं। एक वो हकीकी जैसे तलहतु के अंदर नज़र आती है, एक ता हुक्मी भी होती है। असल में बात यह है, कायदा याद रखें कि रुबाई कलमा किसे कहते हैं? जिसके 4 हरुफ असली हों। हर वो रुबाई कलमा, ये कायदा ज़हन में बिठा लें, हर वो रुबाई कलमा जिसको अरब लोग मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हों, उसका जो चौथा हरफ है ना, रुबाई है तो मतलब 4 हरफ होंगे उसमें, उसका जो चौथा हरफ है ना वो ता के हुक्म में शुमार किया जाएगा। किसके हुक्म में माना जाएगा? ता के हुक्म में। लेकिन शर्त यह है, रुबाई तो होगा, शर्त यह है कि अरब उसको मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हों, जैसे ज़ैनबु, मरियमु, अक़रबु। ठीक है। अच्छा जी, तो ये पहली किस्म होगी ता। दूसरी किस्म है अलिफ मकसूरा। अलिफ मकसूरा जैसे हुबला, हामिला औरत को कहते हैं। अलिफ मकसूरा किसे कहते हैं? अलिफ मकसूरा वो अलिफ है जो 3 असली हरूफ के बाद आए और इल्हाक के लिए ना हो। ठीक है। अच्छा जी, और तीसरी अलामत मुअन्नस की है अलिफ ममदूदा, जैसे हमराउ, हमराउ, हमरुन कहते हैं सुरख को, हमराउ सुरख औरत। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं? वो अलिफ है जो अलिफ मकसूरा के बाद हो और इसको हमजा से बदल दिया हो। बदलने की वजह क्या है? इसका तलफ़ुज़, इसका पढ़ना दुश्वार है। ठीक है। जैसे हसनाउ, हमराउ। ठीक है। अब यहाँ जो हमराउ आपको नज़र आ रहा है ना, इसका जो हमज़ा है ना लास्ट वाला, इसको भी अगर आप अलिफ लिखें और दोनों अलिफ साकिन हो तो बताएं पढ़ना मुश्किल होगा? 2 अलिफ होंगे ना साथ। ठीक है। तो लिहाजा पढ़ना मुश्किल है, इसलिए उसमें क्या कर दिया जाता है? उसको हमज़ा से बदल दिया जाता है। चौथी अलामत है मुअन्नस की ताए मुक़द्दरा, यानी वो ता जो छुपी हुई हो, लफ्ज़ों में ना हो, बस उसको यूँ समझ ले हमने उसको मान लिया हो कि भाई यहाँ ता है। जैसे अर्जुन, जैसे अर्जुन, ये पहले वहाँ जिक्र है, मैंने बाद में जिक्र किया आपको। जैसे अर्जुन कि असल में अर्ज़तुन था। अब अर्जुन अर्ज़तुन था, इसको मुअन्नस सिमाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुअन्नस सिमाई, यानी अरबों से सुना है हमने, इसलिए हमने इसको मुअन्नस। जैसे अर्जुन, शमसुन। ठीक है। तो अर्जुन, अब अगर मुअन्नस सिमाई है वो कलमा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुअन्नस है? बज़ाहिर तो उसमें मुअन्नस की अलामत नहीं है। तो कहते हैं कि किसी भी इसम की जब असलियत निकालनी हो ना, उसको असल की तरफ लेकर जाना हो तो उसकी तस्गीर बना देते हैं। तस्गीर बनाने का कायदा आप लोगों ने पढ़ा ना इसम के अलामत में, फ़ाइलुन, 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 ये 3 औज़ान हैं। कुरैशुन, ठीक है, और जुआइफिरुन और कुरैतीसुन। अलबन ये मिसालें मैंने दी थी वहाँ। तो ये हो गई। अच्छा जी, तो जब हम उसकी तस्गीर बनाएंगे तो उसकी असलियत हमारे सामने आ जाएगी। इसको मुअन्नस सिमाई कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक हो गई बहस मुज़क्कर और मुअन्नस की। अब हम देखते हैं मुअन्नस की मुसन्निफ़ ने 2 किस्में और बता दी हैं मुअन्नस की। ये मुअन्नस की अलामात थी जो हमने अभी तक 4 पढ़ी। ठीक है। आगे मुअन्नस की किस्में बता रहे हैं कि मुअन्नस की ज़ात के एतबार से 2 किस्में हैं। एक मुअन्नस हकीकी मतलब हकीकत में जो मुअन्नस हो, और दूसरा मुअन्नस लफ्ज़ी, यानी जो लफ्ज़ों में सिर्फ मुअन्नस हो, हकीकत में ना हो। तो देखें इनका जो नाम है वही तारीफ़ को वाज़े कर रहा है। ठीक है। तारीफ़ क्या की है मुसन्निफ़ ने? फरमाया मुअन्नस हकीकी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर मौजूद हो, तो हकीकत में वही मुअन्नस होगा ना। जैसे इमरातुन के इसके मुकाबले में रजुलन यानी मर्द मौजूद है। और दूसरी मिसाल उसकी दी गैर ज़वील उक़ूल में से, जैसे नाक़तुन ऊँटनी, इसके मुकाबले में जमलुन यानी ऊँट मौजूद है। तो हर वो मुअन्नस जिसके मुकाबले में मुज़क्कर मौजूद हो, जानदार मुज़क्कर मौजूद हो, उस मुअन्नस हकीकी कहा जाएगा। और अगर उसके मुकाबले में, मुअन्नस के मुकाबले में मुज़क्कर जानदार मुज़क्कर मौजूद नहीं है तो वो मुअन्नस लफ्ज़ी कहलाएगा। मुअन्नस लफ्ज़ी वो मुअन्नस है जिसके मुकाबले में कोई जानदार मुज़क्कर ना हो। जैसे ज़ुल्मतुन,
اندھیرے کو کہتے ہیں، تاریکی کو کہتے ہیں، تو بتائیں اس کا کوئی مذکر ہے؟ قوتن طاقت کو کہتے ہیں، اس کا کوئی مذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس اعتبار سے کتنی یہ مؤنث کی 2 قسمیں ہوگی، ذات کے اعتبار سے ایک مؤنث حقیقی اور دوسرا مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر ہو، اور مؤنث لفظی جس کے مقابلے میں کوئی حیوان مذکر نہ ہو۔ یہاں 2 قسمیں میں اور عرض کرنا چاہوں گا کہ علامت کے اعتبار سے بھی مؤنث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مؤنث قیاسی اور دوسرا ہوتا ہے مؤنث سماعی۔ مؤنث قیاسی جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے، علیحدہ سے ایک اقسام بیان کی ہیں علماء نحات نے، ٹھیک ہے، بات پیچھے گزر چکی جس کو ہم کہتے ہیں مؤنث تائے مدورہ جو ہم نے پڑھی تھی، اور مؤنث سماعی جو ارزن مثال پڑھی تھی۔ اسی اعتبار سے مؤنث قیاسی جس میں علامت تانیث مؤنث کی جو علامت ہے وہ لفظوں میں ہی موجود ہو، اور مؤنث سماعی جس میں لفظوں میں مؤنث کی علامت موجود نہ ہو بلکہ ہم مان لیں اس کو تقدیراً چھپی ہوئی ہو اس کے اندر، جیسے ارزن کی مثال ہم نے پڑھی تھی، شمسن کی مثال ہم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں چونکہ اہل زبان یعنی اہل عرب سے ہم نے سنا اس کو مؤنث، لہٰذا ہم نے اس کو مؤنث مان لیا، جیسے عین، تو یہ مؤنث کی بحث مکمل ہوگی۔ باقی انشاءاللہ تعالی جو واحد تثنیہ کی جو اگلی بحث ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالی کل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔